وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم اللہ رب العزت کی خاص رحمت و توفیق کے ساتھ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 27 کی تفسیر بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک ھم الخاسرون۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے عہدوں کو پختہ باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور ان رشتوں کو کاٹتے ہیں جن کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اور زمین میں فساد کرتے ہیں، یہی لوگ در حقیقت نقصان اٹھانے والے ہیں۔ الذین ینقضون عہد اللہ، یعنی وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا ایمان، اطاعت اور وفاداری کا عہد توڑ دیتے ہیں۔ یہ عہد فطرت، وحی اور نبیوں کے ذریعے ہوتا ہے۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، وہ تعلقات، خصوصاً رشتہ داروں سے تعلقات، رحم کے رشتے، دینی بھائی چارے کو توڑ دیتے ہیں جنہیں اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، یہ لوگ زمین میں فساد یعنی بدامنی، گناہ، نافرمانی، معاشرتی بگاڑ پھیلاتے ہیں۔ اولئک ھم الخاسرون، یہ لوگ اصل میں نقصان پانے والے ہیں، جن کی صفات اللہ رب العزت نے پیچھے بیان کی نا کہ عہد توڑ دیتے ہیں، رشتہ داری کو کاٹتے ہیں، آپس میں زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یہی اصل میں نقصان اٹھانے والے ہیں تین گروہ، دنیا اور آخرت دونوں میں۔ عملی نقطہ جو ہے وہ ہمارے لیے یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تین بڑے گناہ بیان فرمائے ہیں۔ نمبر 1 اللہ کا عہد توڑنا، نمبر 2 تعلقات کو کاٹنا، نمبر 3 زمین میں فساد پھیلانا۔ یہ تینوں چیزیں ایمان کے خلاف اور اللہ کی ناراضگی کا سبب ہیں۔ آگے اللہ رب العزت کا فرمان ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 28 کیف تکفرون باللہ کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو حالانکہ تم جانتے تھے کہ اس نے تمہیں زندگی عطا کی، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر وہ زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹ جاؤ گے۔ کیف تکفرون باللہ، اللہ تعالیٰ تعجب کے انداز میں فرما رہے ہیں کیف تکفرون باللہ، تم کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو جبکہ تمہارے وجود، زندگی اور موت سب اسی کے قبضے میں ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ موت اور زندگی کا ذکر فرما رہے ہیں وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، تم پیدائش سے پہلے بے جان نان لیونگ تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندگی دی، یعنی دنیا میں انسان بنا کر پیدا کیا۔ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر وہ تمہیں موت دے گا یعنی دنیا کی زندگی ختم کرے گا، پھر وہ تمہیں اللہ دوبارہ زندہ کرے گا۔ قیامت والے دن انسان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا تاکہ حساب ہو۔ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پھر تم اسی اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، یعنی قیامت والے دن فیصلہ اسی کے سامنے ہوگا کہ کون جنت کا حقدار ہے اور کون جہنم کا۔ عملی نقطہ دیکھیے، یہ آیت توحید اور آخرت کے عقیدے کو مضبوط بناتی ہے۔ اللہ ہی زندگی اور موت کا مالک ہے، زندگی کا آغاز، انجام اور دوبارہ اٹھایا جانا سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ کفر کرنے والوں کو عقل سے جھنجھوڑا گیا ہے کہ تم انکار کیوں کرتے ہو اس رب کا جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ آگے اللہ رب العزت کا فرمان ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 29 هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الى السماء فسواہن 7 سماوات وهو بكل شیء علیم۔ وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی تمام چیزیں پیدا کی، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے 7 آسمان بنا دیے اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ تعالیٰ نے زمین کی ہر چیز انسان کے فائدے کے لیے پیدا فرمائی۔ پھل، اناج، جانور، میٹلز، ہوا، وسائل وغیرہ سب کچھ انسان کے فائدے کے لیے۔ مقصد صرف یہاں یہ بتانے کا تھا کہ انسان اللہ کی نعمتوں کو پہچانے اور اللہ کا شکر ادا کرے۔ ثم استوى الى السماء، یعنی اللہ نے آسمان کی تخلیق کی طرف توجہ فرمائی۔ استوا کا جو مطلب ہے یہاں ارادہ کیا، متوجہ ہوا یا نظام اور ترتیب دیا۔
فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ، آسمانوں کو 7 طبقات میں مکمل اور منظم کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر آسمان دوسرے آسمان کے درمیان 500 سال کا فاصلہ رکھتا ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ کیا پیدا کیا، کیوں کیا اور کس کے لیے کیا، ظاہر، باطن، ماضی، حال، مستقبل، سب اسی کے علم میں ہے۔ عملی نقطے پر غور کریے۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور قدرت کاملہ پر دلیل ہے۔ اس آیت میں نعمتوں کی یاد دہانی ہے تاکہ انسان اللہ کی بندگی کرے اور اللہ کی ناشکری نہ کرے۔ 7 آسمانوں کا ذکر قرآن میں کئی جگہ ہے، جیسے سورۃ الطلاق آیت نمبر 12 میں۔ خلاصہ کلام جو ہے وہ صرف یہی ہے کہ زمین کی ہر نعمت تیرے لیے اور تو خود اپنے رب کے لیے پیدا ہوا۔ پہچان رب کو جس نے 7 آسمانوں کو تراشا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور کمنٹ میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔